السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قرآن و حدیث کی انمول باتیں یوٹیوب چینل کی جانب سے پیش کی جانے والی اس نئی گفتگو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو دوستو، آج ہم ایک ایسے گناہ پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہمارے معاشرے میں اتنا عام ہو چکا ہے نا کہ اکثر ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ یہ کوئی گناہ بھی ہے۔ اور یہ معاملہ صرف دکان کے ترازو تک محدود نہیں، بلکہ ہماری نوکریوں، ہمارے کاروبار اور روزمرہ کے لین دین میں ایک کینسر کی طرح پھیل چکا ہے۔ آئیے آج اس معاملے کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ ذرا سوچئے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک پوری سورت کا آغاز ہی اس ایک جملے سے کیا ہے، سورہ المطففین۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ ایک ایسی سخت وارننگ ہے جو ہر صاحب ایمان کو اندر سے ہلا کر رکھ دے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ تنبیہ صرف ان دکانداروں کے لیے ہے جو ترازو میں ڈنڈی مارتے ہیں، یا پھر اس کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ جانے انجانے میں اس کی زد میں آ رہے ہیں؟ مثال کے طور پر جب کوئی دودھ فروش خالص دودھ کا وعدہ کر کے پانی ملا دودھ دیتا ہے تو وہ صرف پانی نہیں ملا رہا، وہ اصل میں ناپ تول میں کمی کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے قیمت تو پورے کی لی لیکن معیار ادھورا دیا۔ بالکل اسی طرح جب کپڑے کا تاجر ہر گز کے پیچھے سے 1 انچ بچا لیتا ہے تو یہ بظاہر چھوٹا سا کام بھی اسی سنگین گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ اور یہ معاملہ صرف چیزوں تک ہی نہیں ہے۔ جب ایک ملازم 8 گھنٹے کام کرنے کی تنخواہ لیتا ہے لیکن اس میں سے 2 گھنٹے سستی میں، غفلت میں ضائع کر دیتا ہے تو وہ بھی اپنے وقت اور محنت کے پیمانے میں ڈنڈی مار رہا ہے اور خود کو اسی تباہی کی فہرست میں شامل کر رہا ہے۔ اس معاملے کو ہرگز معمولی مت سمجھیے گا۔ قرآن گواہ ہے کہ اس ایک گناہ کی وجہ سے پوری کی پوری قومیں تباہ و برباد کر دی گئیں۔ جی ہاں، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ قوم شعیب علیہ السلام پر جو عذاب نازل ہوا اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہی ناپ تول میں بے معنی تھی۔ یہ وہ عمل ہے جو کسی بھی معاشرے کی اخلاقی اور معاشی دونوں جڑیں کھوکھلی کر دیتا ہے۔ اچھا چلیں، اب دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں اس بظاہر چھوٹی سی بے معنی کے نتیجے کیا نکلتے ہیں۔ یہاں ہمارے سامنے 2 مثالیں ہیں۔ ایک راشد ہے جو آن لائن کپڑے کا کام کرتا ہے اور دوسرا عامر جو ایک کنسٹرکشن مینیجر ہے۔ راشد نے سوچا اگر ہر تھان سے کچھ انچ کپڑا بچا لوں تو منافع بڑھ جائے گا، اور عامر نے سوچا سیمنٹ کے معیار میں تھوڑا سا کمپرومائز کر کے کافی پیسے بچا سکتا ہوں۔ دونوں کو لگا کہ وہ بہت سمارٹ کام کر رہے ہیں، لیکن ہوا کیا؟ اس چھوٹی سی بے ایمانی نے ان کے رزق سے برکت چھین لی۔ پیسہ تو آیا لیکن اپنے ساتھ ذہنی بے چینی اور بے سکونی لے کر آیا۔ ان کے گھروں میں بیماریاں رہنے لگیں اور وہ کمایا ہوا سارا پیسہ اسپتالوں کے چکروں میں ختم ہو گیا۔ یہ بالکل ایک ترازو کی طرح ہے۔ سوچیں، ایک پلڑے میں پیسہ ہے اور دوسرے میں ایمان۔ جب پیسے والا پلڑا ناجائز طریقے سے نیچے جاتا ہے تو ایمان والا پلڑا ہوا میں اڑ جاتا ہے اور زندگی کا سارا بیلنس، سارا توازن بگڑ جاتا ہے۔ اب یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر لوگ یہ بظاہر چھوٹے چھوٹے دھوکے دیتے ہی کیوں ہیں؟ اس کے پیچھے کیا نفسیات کام کرتی ہے؟ ماہرین نفسیات اسے کہتے ہیں مائکرو تھیفٹ، یعنی خفیف چوری۔ انسان ڈاکے اور بڑی چوری سے تو ڈرتا ہے لیکن ایسی چھوٹی چھوٹی چوریوں کو گناہ سمجھتا ہی نہیں۔ شیطان اسے طرح طرح کے بہانوں سے مطمئن کر دیتا ہے۔ اندر سے ایک آواز آتی ہے، ارے یار 1 انچ ہی تو ہے، کیا ہو جائے گا؟ یا پھر دفتر میں 5 منٹ دیر سے پہنچنے سے کون سی قیامت آ جائے گی؟ اور یہی وہ سوچ ہے جو آہستہ آہستہ ہمارے ضمیر کو پہلے سلاتی ہے اور پھر اسے مردہ کر دیتی ہے۔ اور جب ضمیر مر جاتا ہے نا تو انسان کو دوسروں کا نقصان اپنا فائدہ نظر آنے لگتا ہے۔ یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں سے معاشروں کا زوال شروع ہوتا ہے۔ تو پھر اس دلدل سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ حل بہت سادہ اور بہت عملی ہے۔ یہ بالکل اس بگڑے ہوئے ترازو کو واپس سیدھا کرنے جیسا ہے جہاں ایمانداری کا وزن ایمان کے پلڑے کو بھاری کر کے زندگی میں توازن واپس لاتا ہے۔ دیکھیں، اسلام کی تعلیمات کتنی صاف اور واضح ہیں۔ جب تولو تو جھکتا ہوا تولو، یعنی تھوڑا زیادہ دے دو۔ یہ اضافی دینا آپ کے مال کے لیے انشورنس ہے اور برکت کا ذریعہ ہے۔ اپنے ترازو اور پیمانوں کو باقاعدگی سے چیک کرتے رہیں۔ اگر آپ ملازم ہیں تو طے شدہ وقت سے 5 منٹ زیادہ کام کریں تاکہ کسی بھی کوتاہی کی تلافی ہو جائے، اور اگر آپ کی چیز میں کوئی خرابی ہے تو اسے چھپائی نہیں بلکہ گاہک کو پہلے ہی بتا دیں تاکہ سودا باہمی رضامندی سے ہو۔ تو آئیے ایک لمحے کے لیے رک کر ہم سب اپنا جائزہ لیں
اپنا حساب کریں۔ کیا ہم اپنے معاملات میں پوری طرح ایماندار ہیں؟ کہیں ہم بھی انجانے میں متففین یعنی ڈنڈی مارنے والوں کی صف میں تو کھڑے نہیں ہو رہے؟ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے کہ دنیا کا یہ تھوڑا سا ناجائز منافع آخرت کے ترازو کو بہت ہلکا کر سکتا ہے، جہاں اصل کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ ہونا ہے۔ اب آپ کی باری ہے۔ کامنٹس میں ہمیں بتائیں، کیا آپ نے کبھی اپنی کسی معاملے میں، چاہے وہ خریداری ہو یا کام کی جگہ، اس قسم کی بے ایمانی کا سامنا کیا ہے؟ اپنے تجربات شیئر کریں تاکہ ہم سب مل کر معاشرے میں دیانتداری کے کلچر کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کر سکیں۔ اگر اس یاد دہانی نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو مزید ایسی اسلامی رہنمائی کے لیے قرآن و حدیث کی انمول باتیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اس اہم پیغام کو صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسروں تک پہنچانے کے لیے شیئر کریں اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کر کے اس گفتگو کا حصہ بنیں۔ ناپ تول میں کمی تو دوسروں کا حق مارنا ہے، لیکن کبھی کبھی ہم حقدار کو پہچاننے میں بھی غلطی کر جاتے ہیں۔ ہماری اگلی پیشکش اسی اہم موضوع پر ہے: پیشہ ور بھکاری بمقابلہ سفید پوش، اصل حقدار کی پہچان کیسے کریں؟ ملتے ہیں اگلی گفتگو میں۔ اللہ حافظ۔